السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 19 ہے۔ اس کے اپنے گھر کا صفایات دن کو کیسے ہو پایا، وہ جو شب بھر شہر کی خود نگرانی کرتا رہتا ہے۔ صبح سورج نکلنے اور ہر سو روشنی پھیلنے تک وہ لوگ وہیں لاؤنج میں بیٹھے رہے۔ ناشتے کی ٹرالیز اب میری اور فیونا لے کر جا رہی تھیں جب بیرونی دروازے پہ ہلچل مچی۔ ہاشم شیرو کو ایئرپورٹ سے لے کر آ گیا تھا۔ جواہرات اور اورنگزیب تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ سعدی ہنوز خاموش سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا اور حنین وہ جوس کے گھونٹ گھونٹ پی تھی، تیکھی نظروں سے دونوں ماں باپ کو اپنے بیٹے کو گلے لگاتے دیکھتی رہی۔ وہ واقعی تکان کا مارا لگ رہا تھا۔ ماتھے کے زخم پہ بینڈیج لگا تھا، آنکھیں روئی روئی تھیں۔ زبردستی مسکراتا ماں سے گلے لگ کر الگ ہوا تو ان دونوں بہن بھائی کو بیٹھے دیکھ کر چونکا، پھر فوراً ہاشم کی طرف دیکھا۔ حنین کمپیوٹر میں اچھی ہے، ہم ان لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے اس کی خدمات لے رہے تھے، اس نے وضاحت دی۔ تو کیا آپ نے پیسے واپس حاصل کر لیے؟ وہ حیرت سے پوچھتا صوفے پر بیٹھا، اورنگزیب ایک طرف اور جواہرات دوسری طرف، بار بار نم آنکھوں کو پہنچتی۔ اورنگزیب کو کہ اپنے تاثرات کو سخت رکھ کر بیٹھے تھے مگر اندر سے وہ نرم پڑ چکے تھے۔ نہیں، ہاشم مسکراتے بھی بالآخر اور واپس آتے اعتماد کے ساتھ سامنے والے صوفے پہ بیٹھا۔ ہم تمہارے آنے سے پہلے ان کا تعاقب کر کے تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے، مگر حنین کہہ رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ٹریس کر سکتی ہے۔ تو کیا ان دونوں کو کال کرنے پہ انہوں نے مجھے یہ زخم دیا؟ بگڑ کر کہتے اس نے پیشانی کے زخم کی جانب اشارہ کیا۔ اسے سعدی کا یہاں ہونا سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ جواہرات نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبایا۔ ہاشم نے تو بس یوں ہی ان کو بلا لیا، ساتھ ہی جتاتی نظر حنین پہ ڈالی اور پھر شیرو کے ماتھے کے بال ہٹا کر بینڈیج ٹھیک کرنے لگی۔ وہ ایک دم بہت خفا نظر آنے لگا تھا۔ آپ لوگوں نے مجھے بچانے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ جانتے ہیں میرا کیا حال تھا ادھر، کتنا خوف میں نے محسوس کیا؟ کیا پیسے مجھ سے زیادہ اہم تھے؟ ایسا نہیں ہے شیرو، اورنگزیب نے بھی ہولے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا مگر اس نے کندھا جھٹک دیا۔ حنین نے جوس کا گلاس رکھا اور کھنکاری۔ آپ نے ان کی شکلیں تو دیکھی ہوں گی نوشیروان بھائی؟ ہاں، چلیں یہ اچھا ہوا کیونکہ ویسے ان لوگوں کو ٹریس کرنا مشکل ہے۔ اصل میں میری کوریا کی ایک پولیس چیف سے بات ہوئی ہے۔ سعدی نے چونک کر حنا کو دیکھا جو پورے اعتماد سے نوشیروان کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ ان کو 2 لوگوں پہ شک ہے، یہ دونوں نامور مجرم ہیں اور دونوں کل رات امریکہ منتقل ہو گئے ہیں۔ افسوس کہ نہ اب ہم ان سے رقم واپس لے سکتے ہیں نہ ہی ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ آپ بس ان دونوں کی تصویریں دے کر کنفرم کر دیں کہ آپ کو پکڑنے والے گروہ کا سرغنہ کون تھا۔ حیران مت ہوں ہاشم بھائی، مجھ سے زیادہ کورین لوگوں کو کون جانتا ہے؟ اس نے 2 پرنٹ آؤٹ سامنے کیے، 2 کورین مردوں کے کلوز اپ سب کے سامنے ہوئے۔ ہاشم بے چینی سے آگے ہوا۔ مجھے بتائے بغیر تم کیسے کسی سے بات کر سکتی ہو؟ اگر وہ شیرو کو نقصان پہنچاتے تو؟ سعدی نے ایک چبھتی ہوئی نظر ہاشم پہ ڈالی مگر بولا کچھ نہیں۔ کیا صرف شیرو کی جان اہم تھی اور عمل اور نور کے لیے کوئی اہم نہیں تھا؟ بتاتی ہوں، پہلے شیرو بھائی کنفرم تو کر دیں کہ ان میں سے کون تھا وہ۔ نوشیروان نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے، پھر دائیں والے پہ ٹھہرا، آنکھیں سکیڑی۔ یہی تھا، بالکل یہی تھا۔ شیور؟ حنین نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 100%، مگر اب یہ کہاں ہوگا؟ حنین نے گہری سانس لی جیسے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو اور پھر مسکرائی، شرارت سے، معصومیت سے۔ یہ آج کل امریکہ میں ہے، فلم کی شوٹنگ کے لیے۔ اوہ سوری شیرو بھائی، مگر یہ لی من ہو ہے، کوریا کا دوسرا بڑا ایکٹر۔ یہ پہلی تصویر اس کی پلاسٹک سرجری سے پہلے کی ہے، دوسری سرجری کے بعد کی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، کسی کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نوشیروان کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ نوشیروان بھائی، آپ خود بتائیں گے یا میں بتاؤں کہ اپنے آپ کو آپ نے خود ہی اغوا کیا تھا اور وہ تاوان کی رقم وہ بھی آپ کے ہی اکاؤنٹ میں ہے؟ جواہرات کا شیرو کا کندھا مسلتا ہاتھ رک گیا، اورنگزیب بے اختیار آگے کو ہوئے اور ہاشم بالکل ساکت بیٹھا رہ گیا۔ کیا بکواس ہے؟ شیرو ہکلایا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ سارے ذہین لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کوئی ان کو بے وقوف نہیں بنا سکتا، اس لیے میں نے اپنے شک کی تصدیق کا انتظار کیا جو کہ اب ہو گیا۔ تصویریں لہرائیں۔ یہ مت کہیے گا کہ سارے کورین ایک سے لگتے ہیں تو آپ نے غلط بندے کی تصویر کی تصدیق کر دی۔ کورین بھی اتنے ہی مختلف ہوتے ہیں جتنے کہ ہم۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں خود بھی علم ہے؟ جواہرات دانت پیستی غرائی۔ سعدی بالکل چپ بیٹھا تھا۔ مجھے ہی تو علم ہے مسز کاردار، شیرو بھائی کبھی بھی اچھے کرمنل نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے چند غلطیاں کر دیں۔ جو پہلی ویڈیو بھیجی تاوان کی رقم کے لیے اور دوسری جس میں ماتھے پہ زخم تھا، دونوں میں ان کا رونا مجھے سوری مگر اداکاری لگتا تھا۔
اور میں اتنے ملکوں اور کلچرز کے ڈرامے دیکھ چکی ہوں کہ اداکاری کو مجھ سے بہتر جج نہیں کر سکتے آپ لوگ. سو میں نے ویڈیوز کی تاریخ چیک کی. وہ دونوں 3 راتیں پرانی تھیں, زخم والی بھی. شیرو بھائی کو اندازہ تھا کہ ہاشم بھائی اپنے جانے والوں کو فون ضرور کریں گے, اس لیے انہوں نے 2 ویڈیوز تیار کر لیں. اغوا سے چند گھنٹے پہلے اگر ان کی ہاشم بھائی سے بات ہوئی تھی تو یہ ویڈیوز تو ان سے بھی پہلے کی تھیں. سو ظاہر ہوا کہ جعلی تھیں, مگر آپ کو یہ ویڈیوز کوریا میں تیار کرنی چاہیے تھیں, کیونکہ ایک اور پرنٹ شدہ صفحہ لہرایا جس میں شیرو کی ویڈیو کا سٹل امیج تھا. یہ جو آپ کے پیچھے دیوار پہ سوئچ نظر آ رہا ہے, یہ عام پاکستانی سوئچ جیسا ہے, جبکہ کوریا میں سوئچ کھوکھلے ہوتے ہیں, انڈے کے آدھے چھلکے کی طرح. پلگ ان کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہ کورین سوئچ نہیں ہے. اور ویڈیو کا ایک اور سٹل امیج مسکراتی ہوئے سامنے لائی. چھت پہ کوئی فائر الارم نہیں ہے, جبکہ کورین گھروں میں چھت پہ فائر الارم ضرور ہوتا ہے. آپ نے لکڑی کا فرش, سلائیڈنگ ڈور, ہر چیز پرفیکٹ رکھی. مگر 111 کورین ڈرامے اور فلمیں دیکھنا کوئی مذاق نہیں ہے. سو میں نے آپ کے کمپیوٹر کی ہسٹری چیک کی. ایک اور کاغذ ان کے سامنے میز پہ رکھا. اب وہ کھڑے کھڑے باقی کاغذ ہاتھ میں پکڑے بول رہی تھی اور سب اس کو سن رہے تھے ہکا بکا. پچھلے ہفتے میں وہ تمام چیزیں ویب سائٹ سے جو آپ نے کھولیں, اپنا فیک اغوا کرنے کے طریقے وغیرہ وغیرہ, اور آپ نے 2 فیک کڈنیپ والے بہت سے امریکی ڈرامے اور فلمیں بھی دیکھیں, کیونکہ آج کل یہ امیر ماں باپ کے بگڑے بچے کا خود کو اغوا کر لینا ہر دوسرے امریکی ڈرامے میں ہو رہا ہوتا ہے. یہ رہے ان تمام ڈراموں اور فلموں کی لسٹ جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے تھے. اوہ ہاں, اور وہ اپنا کان کاٹ کر بھیجنے والا آئیڈیا, وہ اسکینڈل سے تھا نا. اس میں ڈویل کی بیٹی نے واقعی اپنا کان بھیج دیا تھا, مگر مجھے معلوم تھا اس کی نوبت نہیں آئے گی. مگر آپ نے صرف وہ قسط دیکھی تھی. مجھے تو وہ ایک مانسٹر بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے والا ڈائلاگ بھی یاد تھا. نوشرواں دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا, جیسے کچھ ڈس گیا ہو. اورنگزیب کے لب پھن چکے تھے, کن پٹی کی نسیں ابھر آئیں. سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا. ہاشم ابھی تک سن تھا. ایسا کچھ نہیں ہے, جھوٹ بولنا بند کرو. میرے ہی گھر میں تم میرے بیٹے کے بارے میں کیا بولے جا رہی ہو؟ جواہرات غصے سے کانپتی آواز میں بولنے لگیں. اگر ایسا کچھ تھا تو تم اسی وقت بتاتی. اگر میں یہ سب آپ لوگوں کو تب بتا دیتی تو آپ فوراً شیرو بھائی کو فون کر کے کنفرنٹ کرنا شروع کر دیتے اور یہ واپس ہی نہ آتے, اور ممکن تھا کہ میں ہی غلط ہوتی تو مجھے تصدیق تو کرنی تھی نا, کیوں بھائی؟ محظوظ ہونے والے انداز میں آنکھیں گھما کر سعدی کو دیکھا. وہ ہر شے سے بے نیاز چپ چاپ بیٹھا تھا, اسے کچھ بھی مزید حیران نہیں کر سکتا تھا. باقی سب بھی خاموش تھے. ہاشم بالکل شل, اورنگزیب ضبط کیے, اور جواہرات بے چین, کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر. نوشرواں کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا, مگر وہ شوق سے نکل آیا تھا. بدقت کھڑے ہوتے اس نے چلانے کی صحیح کی. میں تمہارا منہ نوچ لوں گا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ تمیز سے بات کرو میری بہن سے. سعدی ایک دم تیزی سے اٹھا, سلگتی نظروں سے شیرو کو دیکھا اور پھر ہنا کو. چلو. ابھی سے کیوں؟ ابھی تو شیرو بھائی کی کلاس شروع ہونی تھی. ہنی نے منہ بنایا, مگر سعدی دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا. سو اس نے شانے اچکائے, نوشرواں کو مسکرا کر دیکھتے بال جھٹکے اور سعدی کے پیچھے ہو لی. آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس پاگل کو کسی نے ٹوکا کیوں نہیں؟ میں اتنی تکلیف سے گزر کر آ رہا ہوں. اور نکلتے ہوئے انہوں نے نوشرواں کو بے پھر کر چلاتے سنا, مگر کسی اور کی آواز نہیں آئی. سب خاموش تھے. برآمدے میں آ کر سعدی نیچے چلا گیا تاکہ کار ادھر لے آئے. حنین ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی. باہر صبح تازہ دم سی اتر رہی تھی. ہوا ٹھنڈی تھی اور دھند بھی پھیلی تھی. حنین نے کوٹ کی ہڈ سر پہ گرا دی. تبھی عقب میں دروازہ کھلا. وہ چونک کر مڑی. ایک لمحے کو دل دھڑکا کہ کہیں وہ واقعی منہ نوچنے نہ آ گیا ہو, مگر ہاشم آہستہ سے دروازہ بند کرتا باہر آیا. اس نے سویٹر تک نہیں پہنا تھا. باہر آنے کے باوجود اس کو سردی نہیں لگ رہی تھی. چہرہ سفید اور تکان زدہ تھا. تھینک یو بیٹا, تم دونوں کا کہ تم لوگ پوری رات ہمارے ساتھ رہے. وہ کس دقت سے بول پا رہا تھا, حنین کو اندازہ تھا. اس کے دل کو کچھ ہوا. کوئی بات نہیں ہاشم بھائی. شیرو سے آنکھیں گھما گھما کر بات کرتی وہ کوئی اور تھی, اور یہ اتنی نرم کوئی اور تھی. مجھے بتاؤ کس طرح تمہارے اس فیور کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ کوئی چیز, کوئی کام, کچھ چاہیے تمہیں؟ اپنے گرد بازو لپیٹے, ہڈ سر پہ گرائے, ہنا نے نرمی سے مسکراتے نفی میں سر ہلایا. نہیں, کچھ بھی نہیں. میں اپنے سارے مسئلے خود حل کر لیتی ہوں, یا اپنے بھائی کو کہہ دیتی ہوں. کبھی کبھی انسان اپنے بھائی کو بھی اعتماد میں نہیں لیتا. مجھے آج اندازہ ہوا ہے. اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو تم سعدی کو بھی نہ بتانا چاہو تو مجھے کال کر لینا. جیسے تم لوگ میری ایک کال پہ آئے ہو, میں بھی آؤں گا. اوکے؟ دھند آلود صبح میں پھر سے وہی فسوں چھانے لگا. دور کہیں کسی نے موسیقی کی تال چھیڑی تھی. بدقت وہ ہاشم پہ نگاہیں جمائے, مسکرا پائی. اوکے, لیکن اگر میرے کال کرنے پہ آپ نے پوچھا کہ کون حنین, تو ایسا نہیں ہوگا. پھر وہ ٹھہرا.
سنو علیشہ سے کہنا مجھے کال کر لے, میں اس کی فیس کی رقم اسے بھجوا دوں گا. وہ ایک دم چونکی. آپ اس کی فیس بھریں گے؟ خوشی سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو. ستے ہوئے چہرے سے وہ مسکرایا. سعدی ہارن دے رہا تھا. وہ ہاشم کو خداحافظ کہہ کر زینے اترتی نیچے آئی. فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اپنی پرفارمنس یاد کر کے خود ہی ہنسی. کیا آپ نے دیکھا میں کس طرح بولی؟ تھوڑا سا دل دھڑکا تھا میرا, ہاتھ بھی کانپے, مگر جب میں بولی تو واو, بالکل ہیروئن لگ رہی تھی میں. اور پتہ ہے ہاشم بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ علیشہ کی فیس. سعدی خاموشی سے ڈرائیو کرتا کار آگے لے گیا. ہاشم برآمدے میں کھڑا انہیں دیکھتا رہا, سخت سردی اور دھند میں, یہاں تک کہ کار دور چلی گئی. پھر وہ واپس اندر آیا. کیا یہ سب سچ تھا؟ تم نے اپنے باپ کو بیوقوف بنایا تم؟ اورنگزیب کھڑے چلا رہے تھے. جواہرات ہنوز پریشان مضطرب بیٹھی تھی اور نوشرواں ان کے مقابل کھڑا تھا. آپ لوگوں کو اس پاگل لڑکی کی بات پہ اعتبار ہے؟ وہ اور سعدی, یہ لوگ ہمیشہ میرے گھر میں فساد کرتے ہیں. وہ سعدی تو ہاشم بھائی آپ نے اس کو 2 تھپڑ کیوں نہیں لگائے جب وہ یہ ساری بکواس کر رہی تھی؟ ہاشم کو آتے دیکھ کر وہ تیش سے چیخا تھا. خاموش ہاشم قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا, اس کے مقابل کھڑا ہوا, اندر تک اترتی نگاہوں سے اس کا چہرہ تکتا رہا اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. نوشرواں لڑکھڑا کر پیچھے ہوا, حیرت سے گنگ. اس نے اپنے سرخ گال پہ ہاتھ رکھا. کاش میں تمہارا نہیں سعدی کا بھائی ہوتا. نہ غصہ نہ ناراضی, صرف دکھ سے ایک ایک حرف ادا کیا. پیر سے میز کو ٹھوکر ماری. حنین کے پرنٹ کردہ کاغذات بکھر کر زمین پہ گر گئے اور آگے بڑھ گیا. نوشرواں گال پہ ہاتھ رکھ بے یقینی سے اس کو سیڑھیوں پہ اوپر جاتے دیکھنے لگا. پھر رخ موڑا. اورنگزیب سرخ چہرہ لیے اسے گھور رہے تھے. ہاں کیا ہے میں نے یہ سب. گال سے ہاتھ ہٹا کر وہ غصے سے چلایا. یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. ایسے ہاتھ رو کر پیسے دیتے ہیں مجھے جیسے میں ستیلی اولاد ہوں. ہاں آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ میری جگہ یہ دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے حنین نکلی تھی. یہ لڑکی آپ کی بیٹی ہوتی. انہی لوگوں کی باتوں پہ زیادہ یقین ہے نا آپ کو. یہ سعدی زیادہ پسند ہے نا آپ تینوں کو. لال ببو کا بولتا وہ 2 قدم پیچھے ہٹا. آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے. وہ بھی تیش سے چلائے تھے. ہاشم نے گویا کان بند کیے اوپر اپنے کمرے میں قدم رکھا اور دروازہ بند کر لیا. شیرو نے بے بسی سے اس کے بند دروازے کو دیکھا. آنسو بہنا تیز ہو گئے. وہ مڑا اور کب سے آنکھیں رگڑتا سیڑھیاں چڑھتا گیا. اپنے کمرے میں آ کر دروازہ دھاڑ سے بند کر کے وہ کمپیوٹر ٹیبل کے سامنے آیا تو اسکرین کو دیکھ کر رکا. بند اسکرین پہ ایک سٹیکی نوٹ چپکا تھا جس پہ حنین نے لکھا تھا, نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. گیم اوور شیرو بھائی. ساتھ میں زبان چڑھاتی اسمائلی بھی تھی. اس نے نوٹ جھپٹ کر مٹھی میں مروڑا. کب سے دوبارہ سے آنکھیں رگڑیں. اب ان میں خون اتر رہا تھا. اتنا لمبا ڈرامہ اور سب برباد گیا تھا. آج پھر اسی سعدی نے اپنی بہن کے ذریعے میرے گھر میں فساد ڈالا. میں قسم کھاتا ہوں ایک دن میں سعدی یوسف کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا. اور 1.5 سال گزر جانے کے بعد بھی نوشرواں کو اپنی قسم یاد تھی. باہر اورنگزیب جواہرات پہ چلا رہے تھے. ایک لفظ بھی اس کی حمایت میں بولا تو میں سمجھوں گا کہ تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھیں. اپنے بیٹے سے کہو صبح 10 بجے تک میری ساری رقم میرے اکاؤنٹ میں واپس پہنچا دے ورنہ. باہر سورج کی کرنوں نے دھند میں سے راستہ بنانا شروع کر دیا تھا. یہاں سے دور اس چھوٹے باغیچے والے گھر میں حنین سونے جا چکی تھی اور سعدی اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ وہ فلیش لگا کر دیکھ رہا تھا. اس میں وہی تصاویر تھیں جن کی پرنٹ شدہ شکل وہ لاکر میں دیکھ چکا تھا اور 2 آڈیو فائلز تھیں. ایک میں فارس کہہ رہا تھا کہ اب زمر ہوٹل کی بجائے ریسٹوران آئے. دوسری آڈیو طویل تھی. سعدی نے پلے کی. پہلی دفعہ سنا تو وہ سن رہ گیا. زمر ٹھیک کہہ رہی تھی. فارس نے اسے واقعی یہ سب کہا تھا. تو کیا ہاشم کی طرح فارس بھی اس سے جھوٹ بولتا آیا تھا؟ دوسری دفعہ اسے سنا تو مزید صدمہ لگا. فارس یہ سب کیسے اور کیوں؟ تیسری دفعہ سنا تو بے یقینی گھبراہٹ میں بدلنے لگی. کیا اس کے گرد سب جھوٹ بولنے والے موجود تھے؟ پھر سچا کون تھا؟ چوتھی دفعہ پہ کوئی عجیب سا احساس ہونے لگا. کچھ غلط تھا. چند الفاظ فارس اس طرح نہیں بولتا تھا. وہ بار بار آڈیو دہرانے لگا. اتنی دفعہ کہ اسے گنتی بھول گئی. چہرے پہ بس ایک چونک جانے کا احساس نظر آ رہا تھا. وہ فارس نہیں تھا. بہت غور کرنے پہ اسے احساس ہوا تھا کہ لہجے میں ہلکا سا فرق تھا. پہلی دفعہ سننے میں اسے بھی وہ فارس لگا تھا. اور زمر؟ وہ چونکا. زمر نے تو وہ آڈیو بس ایک ہی دفعہ سنی تھی. اوہ! 2.5 سال سے بکھرے ٹکڑے اب پزل میں جڑنے لگے تھے اور جو شکل سامنے آ رہی تھی وہ بہت بھیانک تھی. وہ ہاشم کی شکل تھی. آج دوپہر کے سورج نے دھند کو بہت ہلکا کر دیا تھا. روشن دان سے روشنی جھلک کر کمرے کے وسط میں رکھی میز پہ گر رہی تھی جس کی ایک طرف فارس بیٹھا تھا اور دوسری جانب سعدی.
ساتھ میں فارس کا وکیل۔ وہاں اداس کر دینے والی خاموشی تھی جس میں پچھتاوے اور تعصب کی سی ویرانی بسی تھی۔ سعدی نے بہت دیر بعد سوکھا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی اور بہت ساری شرمندگی۔ آئی ایم سوری۔ کس بات کے لیے؟ غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھتے فارس کو اچھنبا ہوا۔ آپ کو اتنا کم وزٹ کرنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، تم جاب کر رہے ہو، مجھے پتہ ہے۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں ہلکے سے کندھے جھٹکے۔ سعدی اس طرح اسے دیکھتا رہا۔ فارس سفید کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ ایک زمانے میں چھوٹے کٹے بال اب بڑھ چکے تھے، اتنے کہ انہیں کس کر پونی میں باندھ رکھا تھا۔ شیو ہلکی ہلکی بڑی تھی، مگر دوسرے قیدیوں کی نسبت وہ کافی صاف ستھرا لگتا تھا۔ اب اس آڈیو کا کیا کرنا ہے؟ فارس نے وکیل کے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری آواز نہیں ہے، مگر مشابہت بہت زیادہ ہے۔ اگر میڈم نے یہی سنی ہے تو ان کو اب میں اپنی بے گناہی کا یقین کبھی نہیں دلا سکتا۔ وکیل صاحب کھنکارے۔ ہم نے اسے ایک ایکسپرٹ کو دکھایا، اس نے یہ ثابت کر کے بتایا کہ یہ کنورٹڈ وائس ہے، جعلی ہے۔ ہم نے نہیں، میں نے۔ سعدی نے تلخی سے ان کو دیکھا۔ اب تو اس کے پاس چلنے تک کو راضی نہیں تھے۔ میں ایک اور کیس کے سلسلے میں مصروف تھا اور تمام قانونی پیچیدگیاں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ سعدی مزید تلخی سے جواب میں کچھ کہتا، فارس نے بے چینی سے اسے ٹوکا۔ کیا ہم کورٹ میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ میری آواز نہیں ہے؟ نہیں، جب تک کہ سعدی اس کا سورس ظاہر نہیں کرتا، کورٹ اس کو کیسے قبول کرے گا؟ محمود صاحب، میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ آڈیو مجھے میری پھپھو نے نکلوا کر دی ہے اور میں ان کا نام لے کر ان کو انکریمنیٹ نہیں کر سکتا، اور میری اجازت کے بغیر آپ بھی یہ نہیں کر سکتے۔ بھئی پھر تو مسئلہ بن جائے گا، یہ ہمارے حق سے زیادہ خلاف جائے گا۔ میں اسے کورٹ میں پیش کرنے کی نصیحت کبھی نہیں کروں گا۔ محمود صاحب ہاتھ جھاڑ کر پیچھے کو ہو بیٹھے۔ سعدی نے ایک تیکھی نظر ان پہ ڈالی، پھر واپس فارس کو دیکھا۔ ماموں، اگر میں آپ کے لیے کوئی فیصلہ لوں تو مجھے آپ زبان دیں کہ آپ اعتراض نہیں کریں گے۔ نہیں کروں گا، لیکن وہ چھمبے سے بولنا چاہ رہا تھا، مگر سعدی فوراً محمود صاحب کی طرف گھوما۔ آپ کو میں فارس قاضی کے وکیل کے منصب سے ہٹاتا ہوں۔ وہ ایک دم سیدھے ہوئے، حیرت سے اسے اور پھر فارس کو دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناگواری سے ماتھے پہ شکنیں ابھری۔ یہی کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں فارس قاضی کا وکیل ہوں، آپ کا نہیں۔ وہ ایک دم چمک کر بولے۔ فارس چند لمحے چپ رہا، باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ میں سعدی کی تائید کرتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ سعدی کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا مان نہیں ٹوٹا، ابھی دنیا سے اس کے اپنے ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ جیسے بہت ضبط کر کے اٹھے۔ انتہائی بچکانہ رویہ ہے یہ۔ پیشی سے چند دن پہلے آپ وکیل کو فارغ کر رہے ہیں۔ مجھے ہاشم کاردار نے ان کا وکیل مقرر کیا تھا، اور انہی سے وصول کیجیے گا اپنے بقایا واجبات، کیونکہ میں تو آپ کو حلال رزق سے ایک پائی بھی نہیں دینے لگا۔ بے نیازی سے انہیں باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتے، کوٹ کا بٹن بند کرتے، منہ میں بڑبڑاتے باہر نکل گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ فارس غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ سعدی، تم مجھے پریشان کر رہے ہو، وہ فکر مندی سے کہتا آگے ہوا۔ یہ آڈیو سن کر بھی زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا میں نے، کیونکہ میرے لیے کچھ بھی پریشان کن نہیں ہے سوائے تمہاری شکل کے۔ ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ جینز اور ہائی نیک کے اوپر جیکٹ پہنے بیٹھا لڑکا اداسی سے مسکرایا۔ میں ریشم کا بن چکا ہوں، اور ریشم اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتی۔ مجھ سے آپ کچھ بھی نہیں اگلوا پائیں گے۔ اس وقت میرا کام آپ کو یہاں سے نکلوانا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کروں گا۔ سوال مت کریں، وہ بتائیں جو میں نے پوچھا تھا۔ اس نے یاد دلایا۔ جن لوگوں پہ آپ کو شک ہے ان کی فہرست بنائی آپ نے؟ ہاں، لکھو۔ وہ بتانے لگا اور سعدی پین نکال کر لکھنے لگا۔ کولیگز، وہ چند لوگ جن کے خلاف اس نے کیسز تیار کیے تھے، وارث کا باس، اور بس۔ سعدی نے بے چینی سے نظریں اٹھائیں۔ ہاشم بھائی کا نام نہیں لکھوایا آپ نے؟ فارس کچھ دیر سوچتا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اس کا تعلق نہیں ہے اس سب سے۔ مگر آپ نے خود کہا تھا کہ… میں نے 2.5 سال اس بارے میں سوچا ہے، پہلے گرم دماغ سے، پھر ٹھنڈے دل سے، مگر ہاشم کے پاس یہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اس نے میرے لیے بھاگ دوڑ بھی کی ہے کافی۔ سو میں بے شک اسے شدید ناپسند کرتا ہوں، مگر اس کو اس سب میں نہیں گھسیٹوں گا، یہ غلط ہے۔ سعدی نے گہری سانس لے کر اس فہرست کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ بھول جائیں اس بات کو۔ کاغذ مروڑ کر مٹھی میں دبا لیا۔ آپ کا ATM، کریڈٹ کارڈز اور چیک بک ہاشم بھائی نے امی کو بہت پہلے دے دیے تھے۔ جیولری وغیرہ انہی کے اپنے پاس ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نئے وکیل کے لیے آپ کے اکاؤنٹ کی رقم کافی ہوگی۔ جب اتنے سال میں کہتا رہا کہ ہاشم سے پیسے مت لو میرے وکیل کے لیے، تب تم نے وہ نہیں کہا جو آج کہہ رہے ہو۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی تک آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان پہ اعتبار نہیں رہا۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ سعدی، کیا چھپا رہے ہو؟ سوال مت کریں، انتظار کریں۔ اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس متفکر نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ باہر دھوپ اب تیز ہو چکی تھی، سڑک پہ معمول کی ٹریفک بہہ رہی تھی۔ کار ڈرائیو کرتے سعدی نے ہینڈز فری کانوں میں لگائے اور موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔
چند گھنٹیوں کے بعد ہاشم نے پک کر لیا۔ ہاں بیٹا خیریت؟ وہ مصروف لگ رہا تھا۔ جی ایک کام تھا آپ سے۔ یہ اتنے دن بعد پہلی دفعہ ہاشم سے بات ہو رہی تھی۔ بولو۔ میں نے محمود صاحب کو فائر کر دیا، اب مجھے ماموں کے لیے ایک بہتر وکیل کی تلاش ہے۔ کیوں؟ فائر کیوں کیا؟ وہ چونکا تھا۔ کیونکہ مجھے وہ سست اور نااہل لگتے ہیں۔ خیر آپ مجھے 5-6 بہترین وکیلوں کے نام ٹیکسٹ کر دیں جن کو مجھے ہائر کرنا چاہیے۔ ہاشم چند لمحے کو خاموش ہو گیا، پھر بولا تو کافی سوچتے ہوئے، اوکے کرتا ہوں، میرے ریفرنس سے ان سے مل لینا، کام ہو جائے گا۔ ویسے سماعت کے اتنے نزدیک آ کر وکیل کو فائر کرنا بے وقوفی ہے سعدی، اور یہ تو میں جان گیا ہوں کہ میں کتنا بے وقوف ہوں۔ کوئی مسئلہ تو محمود صاحب سے بات کر لیتا ہوں میں، مفاہمت تو ہر ایشو پہ ہو سکتی ہے۔ مفاہمت کی تو گنجائش نہیں رہی، آپ ٹیکسٹ کر دیجئے گا بھی۔ اور موبائل فرنٹ سیٹ پہ ڈال دیا۔ چہرے پہ چھائی تلخی میں اضافہ ہو گیا، لب بھینچ گئے، آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ کتنے دن اس کے دل و دماغ میں جنگ جاری رہی تھی۔ ہاشم کے لیے کئی دلیلیں اکٹھی کی مگر سب بیکار تھا۔ جب آنکھوں سے اندھے اعتماد کی پٹی اتری تو ہر شے کو نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ پہلے لگا وہ صرف قاتل کو جانتا ہے، مگر آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ وہی ہے جو فارس کو باہر نہیں آنے دے رہا۔ اگر ہاشم چاہتا تو فارس باہر ہوتا۔ فارس اور ندرت نے کتنی دفعہ یہ بات اس سے کہی، مگر تب سمجھ کیوں نہیں آتا تھا؟ یہ اعتماد کتنی بھیانک شے ہے، اندھا کر دیتا ہے، بہرا لنگڑا کر دیتا ہے۔ تبھی موبائل بجا۔ ہاشم نے چند نام اسے ٹیکسٹ کر دیے تھے۔ سعدی نے ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لیا۔ یہ وہ وکیل تھے جن کو ہاشم چاہتا تھا وہ ہائر کرے، یعنی یہ وہ تھے جن کو ہاشم خرید سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس فہرست کے وکیل اسے بالکل نہیں ہائر کرنے۔ گڈ۔ وہ جب زمر کے گھر کے گیٹ تک آیا تو وہ پورچ میں کار سے اتر رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ مڑی تو دیکھا سعدی نے کار باہر روک دی تھی اور اب قدم قدم چلتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ جینز پہ جیکٹ پہنے، چہرے پہ چھائی سنجیدگی۔ وہ قریب آیا تو احساس ہوا کہ وہ اس سے لمبا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کب سے۔ کیسے ہو؟ اس نے اسپاٹ آنکھوں اور بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ وہ ٹھیک کہتا اس کے ہمراہ لان میں بچھی کرسیوں کی طرف آیا۔ کچھ کہنے آیا ہوں آپ سے۔ مجھے فارس سے نہیں ملنا، نہ ہی اس کی صفائی سننی ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، بازو سینے پہ لپیٹے، بال ہاف کیچر میں بندھے تھے اور دھوپ کے باعث بیزاریت بھری آنکھوں کو سکیڑ رکھا تھا۔ پھپھو ایک دفعہ دوسری طرف کی کہانی سن لیں۔ وہ آگے کو ہو کر اس کے مقابل بیٹھا۔ میں جج نہیں ہوں، نہ ہی اس کو سزا دے سکتی ہوں۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ میرے سننے کا فائدہ؟ اگر مجھ سے کوئی گلہ ہے تو کہہ دے۔ وہ 2.5 سال سے بتانا چاہتا تھا کہ ایک دفعہ وہ گلہ کر دے، کہہ دے کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرنے کے بعد وہ اس کو چھوڑ کر کیوں چلا گیا، سوری کیوں نہیں کہا، اس کے آپریشن کے وقت وہ کہاں تھا، کیوں اس کی ریکوری کے ان تکلیف دہ دنوں میں وہ اس کے پاس نہیں تھا، واپس کیوں نہیں آیا، مگر وہ کہتی ہی نہیں تھی، اب بھی نظر انداز کر گئی۔ تم کیا کہنے آئے ہو؟ آپ سچ کہہ رہی تھی، واقعی آپ کو کال کی گئی تھی، آپ نے جو بتایا واقعی ایسا ہوا تھا۔ اچھا 2.5 سال بعد یقین آ گیا تمہیں سعدی؟ وہ سنتی گئی، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھتی، بازو ہنوز سینے پہ لپیٹے۔ مگر وہ کنورٹڈ وائس تھی، جعلی آواز۔ یہ سنیں۔ اس نے موبائل نکال کر یہ چند بٹن دبائے، آوازیں ابھرنے لگیں۔ زمر سیدھی ہوئی، آنکھوں میں تکلیف ابھری، بس چند فکرے وہ سن پائی۔ بند کرو اسے، اور ناگواری سے چہرہ پھیر لیا۔ کیا یہ سب اسی طرح ہوا تھا؟ میرے ہاں یا نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ 2.5 سال پہلے تم لوگوں نے کہا میں جھوٹ بول رہی ہوں، آج کہہ رہے ہو میں سچ بول رہی ہوں، 5 سال بعد کہو گے یہ واقعی فارس کی ہی آواز تھی۔ آئی ایم سوری، جیسے آپ نے ہماری بات نہیں سنی ویسے ہی ہم نے بھی آپ کی بات نہیں سنی۔ میں سمجھا آپ کسی کو کور کر رہی ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ 2.5 سال بعد میرا یقین کرنے کا شکریہ۔ وہ سارا کرب ضبط کر چکی تھی۔ لیکن اب تیسری بات کا امکان ذہن میں رکھ کر سوچیں۔ پھپھو یہ کال جعلی تھی، ہم کورٹ میں یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اور یہ تمہیں کیسے ملی؟ میں جواب دینے سے انکار کرتا ہوں۔ وہ بھی اختیار پیچھے ہوا۔ اس صورت میں یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں لہجے پہ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ جب یہ کال مجھے موصول ہوئی میں ایک سنائپر کے نشانے پہ تھی، مجھے لہجے اور آواز کی پچ پہ غور کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس آواز کے ساتھ میری زندگی کی سب سے تکلیف دہ یاد جڑی ہے، اس لیے کوئی آج آ کر کہہ دے کہ یہ جعلی ہے تو میں کیسے مان لوں؟ تیز لہجے میں کہتی وہ اس کو شاکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ سوچ کر دیکھیں، کوئی تیسرا آدمی بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ مثلاً کون؟ سعدی نے جواب میں تھوک نکلا۔ مثلاً ہاشم کاردار۔ ہمت کر کے اس نے کہہ ڈالا۔ زمر سن سی ہو گئی۔ ہاشم کاردار؟ زمر کو شوق سے نکلنے میں چند لمحے لگے اور پھر ایک دم آنکھوں میں ناگواری در آئی۔
اس کا نام کیسے لے سکتے ہو تم؟ وہ ان کے کزن ہیں، پھر جائیداد کے تنازع، وہ فارس غازی کو اس میں پھنسا سکتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں۔ اوکے سعدی، بہت ہو گیا۔ ٹانگ پہ رکھی دوسری ٹانگ سیدھی کی اور درستی سے کہتی آگے کو ہوئی۔ میں یہ ڈیفنس اسٹریٹجی بہت دفعہ کورٹ میں استعمال کر چکی ہوں، جب اپنے دفاع میں کوئی بات نہ ہو تو کسی تیسرے شخص پہ شک دلوا دو، مگر کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ سعدی کی گردن نفی میں ہلی۔ کیا اس آڈیو اور ان تصاویر کا ہاشم کے کمپیوٹر سے ملنا ایسا ثبوت تھا جسے وہ پیش کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ پھر تم کیسے کسی پہ اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہو؟ فارس کے خلاف میری گواہی کو چھوڑ دو، تب بھی ثبوت ہے، اس کی گن، اس کے فنگر پرنٹس۔ تم مجھے اس سے بڑے ثبوت ہاشم یا کسی اور کے خلاف لا کر دو، میں تمہاری بات سنوں گی، مگر اس سے پہلے نہیں۔ تلخی سے بولتی وہ کھڑی ہو گئی۔ سعدی نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تو آپ 2.5 سال سے ہماری بات اس لیے نہیں مان رہی کیونکہ ہم ثبوت نہیں دے رہے؟ اگر مجھے جھوٹا کہنے کی بجائے کچھ کہتے تو میں سنتی۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ سر ہلا کر وہ کھڑا ہوا۔ چند لمحے دونوں آمنے سامنے کھڑے رہے۔ آخری بات پھپھو، وہ ذرا جھجکا، مجھے کسی ایسے وکیل کا بتائیں جو ہم افورڈ بھی کر سکیں اور وہ ہمارے ساتھ مخلص بھی ہو، فارس غازی کے لیے۔ اس کے سامنے اب وہ اسے ماموں کہنے سے دانستہ احتراز برتنے لگا تھا۔ زمر نے سر جھٹکا، ذرا توقف کیا، تن اعصاب ڈھیلے پڑے۔ خلجی صاحب سے مل لو، نمبر اور پتہ ٹیکسٹ کر دیتی ہوں، ان کے پہلے تاثر پہ مت جانا، اچھے وکیل ہیں۔ اور اسی طرح سینے پہ بازو لپیٹے وہ مڑ گئی، اسے پیچھے آنے کا نہیں کہا، چاہے تو وہ اندر آ جائے، چاہے تو نہ آئے۔ سادی یاسیت سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ 2.5 سال سے وہ بس اس کی پھپھو تھی، زمر نہیں۔ اگر ایک دفعہ وہ شکوہ کر دے تو وہ اسے بتا دے گا، یا شاید نہیں بتائے گا، بس ایک دفعہ۔ جو زہر پی چکا ہوں تم ہی نے مجھے دیا، اب تم تو زندگی کی دعائیں مجھے نہ دو۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں فل آواز کے ساتھ ٹی وی چل رہا تھا۔ ندرت کبابوں کی ٹکیاں بناتیں، بڑی ڈش میں رکھتی جا رہی تھیں، ساتھ ہی صوفے پہ پیر اوپر رکھے حنین موبائل پر نمبر ملا رہی تھی۔ بار بار کال ملاتی، پھر کاٹ دیتی، بالآخر اب ہمت کر ہی لی تھی۔ دوسری طرف گھنٹی جاتی رہی، پھر ندرت نے اسے کہتے سنا، کیا میں علیشا سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں حنین ہوں، ہنا، پاکستان سے، وہ ذرا ہچکچا کر کہہ رہی تھی۔ علیشا میری میلز کا جواب نہیں دے رہی، وہ کدھر ہے؟ دراصل مجھے اس کو کسی کا پیغام دینا تھا۔ وہ بہت دھیان سے دوسری طرف کی بات سننے لگی، بالکل چپ، خاموش اور ساکت، پھر بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ مگر ہنا نے نہیں سنا، چپ بیٹھی رہی۔ سعدی اندر آیا اور سلام کر کے ماں کے قریب صوفے پہ گر سا گیا، وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ فارس سے ملے؟ وہ امید سے پوچھنے لگی۔ جی، اور پھپھو سے بھی، وہ دور خلا میں دیکھتا اپنی سوچ میں گم تھا۔ کیا وہ اب بھی تمہاری بات سننے کو تیار نہیں؟ ان کا قصور نہیں ہے، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ تم سے بھی وہی رویہ ہے؟ چھوڑیں امی، وہ چہرے پہ بشاشت واپس لاتے سیدھا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر چنے کی دال اور گوشت کے پسے مکسچر کو 3 انگلیوں میں اٹھانا چاہا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پہ چپت رسید کی۔ 1000 دفعہ کہا ہے مت کھایا کرو درمیان سے، بے برکتی ہوتی ہے۔ مگر ندرت کی ڈھیٹ اولاد کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ سعدی نے مکسچر منہ میں رکھا اور چباتے ہوئے پھر سے پیچھے کو ہو کر بیٹھا۔ حنین بدستور سر جھکائے بیٹھی تھی، دفتن ان کو خیال آیا، سعدی بیٹا وہ مرکز کی فرنٹ پہ جو بیکری ہے نا، وہ لوگ جگہ خالی کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم اس کو کرائے پہ لے کر کوئی کام شروع کر دیں؟ آپ نے ابھی تو اسکول کی جاب ختم کی ہے اور آپ کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ خرچے بہت ہیں اور تمہاری تنخواہ سے وہ نہیں پورے ہوتے۔ میں آج کل یہی سوچ رہی ہوں، بیکری کی جگہ کافی بڑی ہے، کپڑوں کا بوتیک شروع کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر فارغ بیٹھی رہی تو زیادہ بیمار ہو جاؤں گی۔ سعدی نے ایک نظر ان کے ہاتھوں کو دیکھا جو مہارت سے کباب کو شکل دے رہے تھے، کچھ یاد کر کے وہ مسکرایا۔ آپ ریسٹورانٹ کھول لیں امی، کسی کو کھانا کھلانے سے پیارا احسان کیا ہوگا بھلا؟ ریسٹورانٹ؟ وہ سوچ میں الجھیں۔ مگر پہلے کسی سے مشورہ کر لیجئے گا۔ کس سے کروں؟ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے 2 لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں امی، ایک وہ جس نے اس کام میں فائدہ اٹھایا ہو اور ایک وہ جس نے اس میں نقصان اٹھایا ہو۔ پھر ہنا کو دیکھا جو ابھی تک شل بیٹھی تھی۔ کٹو بیگم، ریسٹورانٹ بننے سے تمہارے تو دن پھر جائیں گے۔ سعدی نے اسے آواز دی، اس نے سفید پڑتا چہرہ اٹھایا۔ ہاشم بھائی سے بات ہو تو انہیں بتا دیجیے گا کہ علیشا کو اب ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں رہی۔ کچے کباب کا ٹکڑا اس کے حلق میں رہ گیا، وہ چونکا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کو جب پیسے چاہیے تھے تب انہوں نے نہیں دیے، پھر اس نے خود ہی حاصل کرنے چاہے۔ وہ شوق کے عالم میں بول رہی تھی۔
اس نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر چوری کرنے کی کوشش کی. وہ کمپیوٹرز میں اچھی تھی اور قسمت میں بری. سب گرفتار ہو گئے. اب وہ جیل میں ہے ایک لمبے عرصے کے لیے. وہ بے یقین تھی بالکل حق تک. پھر ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی. سعدی ابھی تک ساکت بیٹھا تھا. ندرت افسوس سے کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ نہیں سن رہا تھا. اور پھر جب شوق اترا تو ہر طرف تعصب چھا گیا. انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. قصر کاردار میں ملازموں کی چہل پہل جاری تھی. سرما کی وہ دھند آمیز صبح باہر تک محدود تھی. اندر سینٹرل ہیٹنگ نے لاؤنج کو گرما رکھا تھا. نئی لڑکی فیونا ایک انڈور گملے کو پانی دے رہی تھی. گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اورنگزیب کے کمرے کی سمت بھی دیکھ لیتی جہاں دروازہ ادھ کھلا تھا اور وہ آئینے کے سامنے کھڑے تیار ہوتے دکھائی دے رہے تھے. فیونا وہاں سے مکمل منظر نہیں دیکھ سکتی تھی. آوازیں بھی مدھم تھیں مگر جھگڑے کی آواز بہرا بھی سمجھ لیتا ہے. وہ تو صرف زبان سے ناشنا تھی. اگر جھانکو تو سامنے کاؤچ پہ ٹانگ جما کر جواہرات بیٹھی تھی. سلگتی آنکھیں اورنگزیب کی پشت پہ جمی تھیں. اگر تم ایک دفعہ شیرو کی بات سن کر اپنے بیٹے کی سفارش مت کرو میرے سامنے. میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. وہ تلخی سے کہتے ٹائی کی نوٹ باندھ رہے تھے. وہ کتنا ہائپر ہے تم جانتے ہو. اس طرح کا رویہ رکھو گے تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا. تو چلا جائے. 2 دن فٹ پاتھ پہ رہنا پڑے گا تو عقل آ جائے گی. اپنے باپ کو بے وقوف بناتا ہے. اگر وہ گیا نا اورنگزیب تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے. وہ بمشکل ضبط کر کے بولی تھی. ہر شے کی ذمہ دار تم ہو. تمہاری بیجا حمایت نے اس کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے. کالر جھٹک کر کوٹ پہنا. تنفر بھری نگاہ آئینے میں پیچھے نظر آتی جواہرات پہ ڈالی اور باہر نکل گئے. وہ وہیں بیٹھی کلستی رہ گئی. لاؤنج میں وہ لمحے بھر کو رکے. نوشرواں سیڑھیوں کے وسط میں کھڑا تھا خاموش فکر مند سا. اورنگزیب نے اس پہ نظر ڈالی اور اتنی جلدی پلٹائی کہ جیسے کوئی ناگوار نظارہ سامنے ہو. مڑے میری کو آواز دی اور واپس کمرے میں چلے گئے. فیونا جلدی سے پانی رکھ کر میری کو بلانے بھاگی. شروع وہیں زینے پہ بیٹھ گیا. گردن جھکا لی. نہ پیسے ہاتھ میں رہے نہ رشتے. کتنے دن تک یوں ہی بیٹھے رہو گے؟ شہرین سرسری سا پوچھتی ہاتھ میں کٹے سیبوں کی پلیٹ پکڑے اس کے ساتھ زینے پہ بیٹھی تو وہ چونکا. پھر دوبارہ سر جھکایا. جب تک وہ مجھے معاف نہیں کر دیتے. تو تم ان سے معافی مانگ لو نا. سمپل. ملازموں کی زبانی وہ سب سن چکی تھی. کتنی دفعہ مانگ چکا ہوں مگر جواب میں چیخ چلا کر مجھے دفان کر دیتے ہیں. اور ہاشم؟ اس نے پلیٹ سے پھل کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا. وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے. اور تم نے اسی لیے اسے ایک دفعہ بھی مخاطب نہیں کیا. کھاؤ گے؟ ساتھ ہی پلیٹ بڑھائی. نوشروا نے بے دلی سے منہ پھیر لیا. البتہ اب شہرین سے پہلے کی طرح بیزار نہیں رہتا تھا. صرف وہی تھی جس نے سارا قصہ سننے کے بعد اس سے ہمدردی جتائی تھی اور کہا تھا بھائی تم نے لالچ میں تو نہیں کیا نا. ایک ایڈونچر تھا یہ. اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ اب بھی وہ کندھے اچکا کر کہہ رہی تھی یوں کرو اوپر جاؤ اور ہاشم سے معافی مانگ لو. بات ختم. اس کو صرف تمہاری معافی کا انتظار ہے. واقعی؟ اس نے بے چینی سے شہرین کو دیکھا. تھپڑ پھر سے یاد آیا. بے اختیار گال پہ ہاتھ رکھا. ہاں نا وہ تم سے کبھی خفا نہیں ہو سکتا. اور مجھے اپنا فون دے جاؤ. کیوں؟ وہ فون دیتے دیتے رکا. شہرین نے موبائل اس کے ہاتھ سے اچک لیا. وقت ضائع مت کرو. وہ آفس کے لیے نکل ہی نہ جائے. اچھا. وہ فوراً اوپر آیا. تھوڑی دیر اس کے کمرے کے باہر رکا رہا. پیچھے سیڑھیوں پہ بیٹھی شہرین نے اس کے موبائل سے سعدی کا نمبر نکالا اور اپنے پہ منتقل کیا. شیرو نے بغیر کھٹکھٹائے دروازہ کھولا. ہاشم ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا. کوٹ ابھی سٹینڈ پہ تھا اور وہ کف لنکس پہن رہا تھا. آہٹ پہ گردن موڑی. اسے دیکھا اور واپس کف لنک پہننے لگا. آؤ شیرو. انداز نارمل تھا. نہ غصہ نہ پیار. وہ سر جھکائے لب کاٹتا قدم قدم چلتا قریب آیا. یہ اس دن کے بعد دونوں کی پہلی بات چیت تھی. یہ سوشل بائیکاٹ اس کے لیے بہت سنگین ثابت ہوا تھا. بھائی ابھی تک ناراض ہے مجھ سے؟ نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی. ہاشم نے ٹائی گردن میں ڈالی اور آئینے میں دیکھتے اس کی گرہ لگانے لگا. کیا میں اسے معذرت سمجھوں؟ نوشروا نے بے چینی سے چہرہ اٹھایا. آئی ایم سوری بھائی. میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا. میں معذرت قبول کرتا ہوں. بھول جاؤ سب. ٹائی کی گرہ باندھتے ہوئے بھی وہ نہیں مسکرایا. آپ مجھ سے ابھی تک ناراض ہیں؟ نہیں. اس نے نوٹ کسی. کالر درست کیے. سٹینڈ سے کوٹ اٹھایا اور موڑ کر شیرو کو سنجیدہ نظروں سے دیکھا. ناراض نہیں ہوں. حیران ہوں. اس پہ نہیں کہ میں کیسے بیوقوف بنا رہا. اعتبار کرنے والے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس پہ بھی نہیں کہ تم ایک کرمنل ذہن رکھتے ہو. بلکہ صرف اس پہ کہ اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ ایڈونچر کرنا چاہ رہا تھا بس. نوشروا نے شرمندگی اور خفت سے گردن جھکا دی. ہاشم نے کوٹ پہنا اور اسے دیکھتے ہوئے بٹن بند کیا.
تم شیرو میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تمہارا بھائی تمہارے سب معاملے سنبھال سکتا ہے۔ اس کے کندھے پہ سختی سے ہاتھ جمایا تو نوشیروان نے شرمندہ چہرہ اٹھایا۔ تمہیں پیسہ چاہیے، تم میرے پاس آؤ گے۔ تمہیں کوئی لڑکی چاہیے، تم میرے پاس آؤ گے۔ تمہیں کسی کی جان چاہیے، تم میرے پاس آؤ گے، مگر تم خود کچھ نہیں کرو گے، کبھی بھی نہیں، سمجھ آیا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر قدرے جھجکا۔ وہ جو کہا آپ نے کہ کاش وہ سعدی آپ کا بھائی ہوتا، وہ ایک اچھا لڑکا ہے، رشتوں کا پاس کرنا جانتا ہے۔ وہ ہمارا تیسرا بھائی ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی، مگر وہ نہیں ہے۔ اورنگزیب کاردار کے 2 ہی بیٹے ہیں، میں اور تم۔ تمہاری نظر میں میری کتنی اہمیت ہے مجھے واقعی نہیں معلوم، مگر میرے لیے تم اور سونیا برابر ہو۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا احترام کرتا ہوں آپ کا؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ پرفیوم خود پہ چھڑکتے سنجیدگی سے کندھے اچکائے شیرو روحان سا ہو گیا۔ یہ سچ ہے؟ پھر اسے ثابت کرو، کیونکہ مجھے دوبارہ سے تمہارے تخریبی ذہن پہ اعتبار کرنے میں وقت لگے گا۔ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر وہ موبائل اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اب بھی نہیں مسکرایا۔ نوشیروان پریشان سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ شہرین اب سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی، اسے آتے دیکھ کر راستہ دیا۔ ہاشم چند زینے اترا، پھر اس کے قریب رکا۔ کچھ کاغذات پہ تمہارے دستخط چاہیے، دوپہر میں آفس آ جانا۔ میں خلا لے رہی ہوں، طلاق نہیں، چاہو تو یہ لمبی چوڑی رقم اور مراعات نہ بھی دو، ضرورت نہیں مجھے تمہارے پیسے کی۔ وہ باتیں مت کہو جن کا مطلب تم خود بھی نہیں جانتی۔ جو دے رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے دے رہا ہوں، ماں سے الگ نہیں کر سکتا اس کو، اب ہٹو سامنے سے۔ وہ مزید سرکی اور ہاشم نیچے اتر گیا۔ وہ تلملاتی ہوئے اسے جاتے دیکھتی رہی، آنکھوں میں شدید بغض اور بے بسی تھی۔ وہ ماں باپ کے کمرے کے سامنے رکا تو جواہرات ہنوز کاؤچ پہ بیٹھی کلس رہی تھی اور ڈریسر مرر کے سامنے کھڑے اورنگزیب میری انجیو کو ہدایات دے رہے تھے۔ وہ چوکھٹ میں آ رکا۔ میں علیشا کی فیس پے کر رہا ہوں، کسی کو کوئی اعتراض ہو تب بھی مجھے کچھ کہنے کی زحمت نہ کرے، میرا دماغ آج کل بہت گھوما ہوا ہے۔ اطلاع دی اور اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ مڑ گیا۔ جواہرات تل ملا کر اٹھی۔ اورنگزیب نے اسے برہمی سے پکارا مگر وہ باہر جا چکا تھا۔ دونوں بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ باہر دھند ابھی تک چھائی تھی۔ وہ برآمدے تک پہنچا تھا جب خاور تیزی سے قریب آتا دکھائی دیا۔ وہ فکر مند لگ رہا تھا۔ سعدی یوسف نے آپ کے کیے وکیل کو فائر کر دیا ہے۔ معلوم ہے؟ آپ اتنے بے فکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فکر کی کیا بات ہے؟ وہ الٹا حیران ہوا۔ لوگ وکیل بدلتے رہتے ہیں، اگلا بھی ہمارا ہی ہوگا، نہیں تو جج تو ہمارا ہی ہے۔ مگر مجھے پریشانی ہے، ان لوگوں کو وہ آڈیو کہاں سے ملی؟ کون سی آڈیو؟ وہ ٹھٹک کر رکا۔ خاور نے محمود صاحب سے جو سنا تھا بتا دیا۔ ہاں، زمر ایسے کام کر سکتی ہے، وہ کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ وہ کار کی طرف جا رہا تھا، خاور تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ ہاشم رک کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے اسے اور اس کی بہن کو اس رات اپنا لیپ ٹاپ دیا تھا، کہیں اس نے وہ آپ کے پاس سے تو نہیں نکالی؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بیزار ہوا۔ وہ آڈیو میرے سیف میں ہے، میں نے 2 دن پہلے ہی دیکھی ہے۔ لیپ ٹاپ میں میرے ڈاکومنٹس کا فولڈر لاک ہے۔ وہ دونوں اتنے بھی سمارٹ نہیں ہیں کہ ہر چیز کھولیں، اور سعدی جھوٹ نہیں بولتا، وہ جو کہہ رہا ہے وہی ہوگا، مگر جج ہمارا ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ سر آپ اوور کانفیڈنس، وہ کہتے کہتے رکا۔ ہاشم نے ایک سخت کاٹ دار نظر اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ خاور نے بے چینی سے تھوڑی کھجائی۔ بظاہر ہاشم ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی اسے یہ لڑکا کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ خیر، ہاشم سعدی کو زیادہ بہتر طور پہ جانتا تھا، یقیناً وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ ٹوٹے ہوئے مکان ہے مگر چاند سے مکین، اس شہر آرزو میں ایک ایسی بھی گلی ہے۔ وہ ایک ابتر سا آفس تھا، فائلوں کے ڈھیر، بے ترتیب کتابوں سے بھرے ریک اور میز پہ بکھرا اتنا کچھ کہ اس سارے میں کرسی پہ بیٹھا سعدی بے حد بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے مقابل آفس کے مالک کی کرسی پہ موجود ادھیڑ عمر صاحب نیچے جھکے دراز سے کچھ نکال رہے تھے۔ دفتن وہ سیدھے ہوئے، وہ اڑے اڑے کھچڑی بالوں، موٹی اینک اور شریف چہرے والے انسان تھے۔ سعدی کو ان پہ ترس، خود بے رحم اور زمر پہ غصہ آیا جس نے اسے یہاں بھیجا تھا۔ سیدھے ہوتے ہی انہوں نے کچھ فائلز تھپ سے میز پہ رکھیں، نتیجتاً اوپر تلے رکھی سیاہ کتابیں دھڑام سے سعدی کی طرف لڑکیں۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا، ایک موٹی کتاب پیر پہ جا لگی، باقی 2 گھٹنوں پہ۔ آؤچ! لگی تو نہیں؟ انہوں نے ناک پہ اینک دھکیلتے پوچھا۔ بالکل نہیں جی، میں کوئی انسان تھوڑی ہوں۔ وہ جھک کر ان کو سمیٹنے لگا، پھر میز پہ رکھیں۔ اسی بے چارگی سے خلجی صاحب کو دیکھا۔ سر آپ بے شک ابھی اپنے کام کر لیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ کرسی کے کنارے پہ آگے کو ہو گیا، بھاگنے کو تیار۔ نہیں نہیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ انہوں نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ کیس بھی دیکھ لیا تھا میں نے۔ تو پھر آپ یہ کیس لیں گے؟ بے توجہی سے پوچھتے پیچھے کھڑی الماری پہ نظر ڈالی۔
شیشے کے دروازوں کے پیچھے کتابیں اور فائلیں بھری تھیں، اوپر تلے عرصے کاغذ، بے ترتیبی۔ دیکھو بیٹے، فارس غازی جیسے بندے کا دفاع کرنا آسان نہیں۔ خیر آپ رہنے دیں، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ وہ شکریہ کہتا جلدی سے اٹھا، بس بھاگنے کی دیر تھی۔ یہ اتنا بھی مروت میں بیٹھ گیا۔ اس آدمی کی تو اینک گم جائے یہ نہ ڈھونڈ سکے، فارس کو کیا خاک رہا کروائے گا؟ مجھے پتہ ہے فارس غازی کا دفاع آپ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی قاتل ہے تو نہیں، میرا خیال ہے وہ بے گناہ ہے۔ وہ جو بس مڑنے ہی والا تھا ایک دم ٹھہر کر انہیں دیکھنے لگا۔ جی ہاں نا، گنہگار کا دفاع کرنا زیادہ آسان ہے، مگر بے گناہ کا کیس سوچ سمجھ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر ایک معصوم آدمی کا تم دفاع نہ کر سکے اور وہ جیل چلا گیا تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ آہستہ سے دوبارہ بیٹھا، آگے کو جھک کر حیرت اور الجھن سے ان کو دیکھنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے باوجود پروسیکیوٹر زمر کے بیان کے؟ پروسیکیوٹر صاحبہ نے تو یہ بیان دینا ہی تھا، وہ سرکار بنام سجاد راؤ کی پروسیکیوٹر جو رہی ہیں۔ ویسے مجھے بڑی حیرت ہے تمہارے پچھلے وکیل نے اس کیس کا ذکر نہیں کیا۔ ابھی نکالے فائلز کے گٹھے کو اس کی طرف دھکیلا، اس سے قبل کی کتابیں دوبارہ گرتیں۔ سعدی نے جلدی سے اسے واپس پش کیا، البتہ وہ ان کے چہرے سے اپنی بے چین نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ یہ کون سا کیس تھا؟ یہ وارث غازی قتل سے کوئی 5 ماہ پہلے ختم ہوا تھا۔ میں اس میں ڈیفنس اٹارنی تھا اور زمر صاحبہ پروسیکیوٹر۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی پہ گولی چلائی، مگر ایسا کرنے سے قبل اس کے سامنے اعتراف کیا، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کا، اس کے ساتھ مزید کچھ زیادتیاں کرنے کا۔ قسمت سے بیوی بچ گئی اور اس نے پولیس کو بتا دیا۔ 7 ماہ زمر لگی رہیں، یہ ان کا پہلا کیس تھا، ریپو بھی بنانی تھی۔ بہرحال فیصلہ ہونے کے حق میں آ گیا۔ میرا خیال ہے جس نے بھی فارس کے بھائی اور بیوی کا قتل کیا ہے اس کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے کیسز پہ گہری نظر ہوگی۔ اسے معلوم ہوگا کہ انسان اپنی زبان سے کہی بات میں سب سے اچھا پھنستا ہے۔ پروسیکیوٹر صاحبہ ویسے بھی بہت سمجھدار خاتون ہے، لیکن وہ یہاں مار کھا گئیں کیونکہ وہ اسی طرح کا ایک کیس پروسیکیوٹ کر چکی ہیں۔ یعنی زمر اپنے حملہ آور کی کال پہ اس لیے یقین کریے کیونکہ وہ آخری منٹ کے اعتراف کے ایسی یہ کیس کو لے چکی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا کرے؟ ایک دم اسے محسوس ہوا کہ زمر نے اسے صحیح بندے کے پاس بھیجا ہے۔ ان کے پہلے تاثر پہ مت جانا۔ بالکل، ویسے لوگ یہ کرتے بھی ہیں، قتل بڑا بوجھ ہوتا ہے، انہیں کسی سے تو بانٹنا ہوتا ہے۔ بہت سے کیسز دیکھے ہیں میں نے جہاں لوگ کسی کو مارنے سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ سب کس نے کروایا ہے۔ وہ ایک دم جوش میں بولنے لگا تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر روکا۔ شش۔ وہ بھی اختیار رک گیا۔ کیا وہ لوگ طاقتور ہیں؟ بہت زیادہ۔ اس کے گلے میں کچھ اٹکا۔ اور کیا تمہارے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے کہ وہی اصل قاتل ہے؟ نہیں۔ تو پھر اپنا منہ سی لو۔ جی؟ وہ دم بخود رہ گیا۔ دیکھو بچے، تم ایک بااثر آدمی کو اس میں نہیں گھسیٹ سکتے۔ ایسا کرو گے تو وہ فارس کو جیل میں ختم کروا دیں گے اور تمہیں جیل سے باہر۔ تم جس کو بھی ان کے نام بتاؤ گے ان کی زندگی خطرے میں ڈالو گے۔ تم ان کو گنہگار ثابت مت کرو، صرف فارس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دفعہ وہ باہر آ جائے پھر جو کرنا ہو کر لینا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ بات غلط نہیں تھی کہ ہم ان کو رہا کروا لیں گے اگر جج ایماندار ہوا تو، ہاں۔ اور اتنے دنوں میں یہ پہلی امید کی کرن تھی جو اسے نظر آئی تھی، اندھیری رات کا پہلا تارا جو سورج نکلنے کی نوید ہوتا ہے۔ ہاں کبھی تو صبح ہوگی۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ جس کو دیکھو اس کے چہرے پہ لکیریں سوچ کی، جیسے ہو جائے مقدر کسی شے کا مقدر سوچنا۔ سعدی کورٹ سے واپس اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا جب کسی اجنبی نمبر سے فون آنے لگا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک کال لے لی۔ سعدی؟ جی کون؟ شہرین بول رہی ہوں۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ کہیے کیسے فون کیا مسز کاردار؟ کیا ہم مل سکتے ہیں کسی ایسی جگہ جہاں میرے اور تمہارے گھر والوں کو علم نہ ہو؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں 23 سال کا ہوں اور آپ کم از کم بھی مجھ سے 12 سال بڑی ہیں تو۔ اوہ شٹ اپ، مجھے تمہارے ساتھ ڈیٹ پہ نہیں جانا، تم سے ایک کام ہے مگر ہاشم کو پتہ نہ چلے۔ پھر ٹھیک ہے، پتہ ٹیکسٹ کرتا ہوں، دوپہر میں آ جائیے گا۔ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے اس نے فون کان سے ہٹایا۔ عرصہ پہلے شہرین نے اس سے صلح کر لی تھی۔ اس کو تب سے معلوم تھا کہ ایک دن یہ لڑکا اس کے کام آئے گا اور وہ دن آن پہنچا تھا۔ جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے۔ کچھ دیر بعد وہ سارا کے آفس میں موجود تھا۔ وہ کرسی پہ براجمان ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو پڑھ رہی تھی، پھر چہرہ اٹھایا اور تحمل سے اسے دیکھا۔ یہ تمہاری اس ہفتے میں لی جانے والی دوسری لیو ہے۔ اگر میں یہ دے دوں تو آفس کے باقی لوگ کیا خیال کریں گے؟
مجھے فارس ماموں کے کیس کے لیے کچھ اہم کام کرنے ہیں۔ وہ اتوار کو نہیں ہو سکتے کیا؟ سعدی نے معصومیت سے سر نفی میں ہلایا۔ اتوار کو پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے۔ سارا نے سمجھنے والے انداز میں اسے گھورا، پھر کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ تم اتنے اہم ادارے میں بطور ایک سائنسدان کام کر رہے ہو تو اپنی ڈگری کی وجہ سے، مگر یہاں سب جانتے ہیں کہ تم میرے بھانجے ہو۔ اگر اسی طرح میں تمہیں فیورز دینے لگی تو تم یہاں اپنی عزت کھو دو گے۔ پہلے تاثر دائمی ہوتے ہیں سعدی۔ مگر سچ نہیں ہوتے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ خیر آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، بس آج کے لیے، صرف آج کے لیے۔ تنبی نظروں سے اسے دیکھ کر سارا نے درخواست پہ دستخط کیے، پھر کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کیسی ہیں؟ بہت دن سے کام کے علاوہ آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ اس نے دیکھا سارا کے چہرے پہ ملال بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ نیلی آنکھوں اور نرم چہرے والی سارا اب بھی پہلے کی طرح لگتی تھی، مگر بس صرف لگتی ہی تھی۔ ایک تکان، اداسی، نا امیدی اس کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، میں، امی، بچیاں، ہم سب ایک دوسرے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ذرا توقف کیا۔ فارس کیسے؟ بے گناہ آدمی قید میں رہ کر کیسا ہو سکتا ہے؟ غم اور غصے سے نڈھال، مگر ہم انہیں جلد رہا کروا لیں گے اور اصل قاتلوں کو سزا دلوائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا سعدی؟ وارث واپس تو نہیں آئے گا نا؟ اور وہ اس کے اسی فکرے کا انتظار کر رہا تھا کہ ایڈوکیٹ خلجی سے ملاقات کے بعد اس کو اس سوال کا جواب مل گیا تھا۔ ہم قاتل کو سزا مقتول کو واپس لانے کے لیے نہیں دیتے، بلکہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ کسی اور کو قتل نہ کرے۔ قصاص میں زندگی ہوتی ہے، مقتول کی نہیں بلکہ کسی اور کی، آپ کی، آپ کے بچوں کی، فارس غازی کی، یا شاید میری اپنی۔ اب کی سارا نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے اسے دیکھا، کرسی پہ پیچھے کو ہوئی، ہاتھوں میں قلم گھماتے ہوئے کچھ سوچا۔ تمہارا انداز پر اصرار ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اب میں جاؤں؟ اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آخری دفعہ ہے سعدی یوسف خان؟ اس نے درخواست کی طرف خفگی سے اشارہ کیا۔ جی بالکل، اس ہفتے میں آخری دفعہ۔ کاغذ اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ سارا نہ چاہتی ہوئے بھی ہنس پڑی اور پھر سر جھٹک کر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اور جس وقت وہ وہاں سے نکل رہا تھا، اسی شہر میں کئی میل دور ہاشم اپنے آفس میں موجود فون پہ کہہ رہا تھا، کیسی ہو بچے؟ تمہارا پھر سے شکریہ۔ اپنے لاؤنج میں صوفے کے ساتھ کھڑی لینڈ لائن فون کا ریسیور کان سے لگائے ہنا اداسی سے مسکرائی۔ اٹس اوکے ہاشم بھائی، ویسے شیرو بھائی نے وہ ویڈیو شوٹ کہاں کی تھی؟ اس کا ایک کاٹیج ہے یوبیا میں، وہیں پہ۔ خیر فارس کا کیس کیسا جا رہا ہے؟ اس آڈیو سے کوئی فرق پڑا یا نہیں؟ بھائی کہہ تو رہا تھا کہ فرق پڑے گا۔ ویسے وہ کہاں سے ملی آڈیو؟ بظاہر سرسری سا پوچھا۔ زمر پھپھو نے نکلوا کر دی تھی، مگر یہ بات آپ کسی کو بتائیے گا نہیں، یہ فیملی سیکرٹ ہے، اس نے مدھم سا کہا۔ وہی جو بھائی نے بتایا تھا، زمر پھپھو کو بھی نہیں بتائیے گا کہ میں نے بتا دیا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے کیا؟ وہ الٹا حیران ہوا۔ اس یقین دہانی پہ وہ مسکرا دی۔ ہاشم بھائی آپ بہت اچھے ہیں۔ معلوم نہیں، خیر تمہیں ایک کام کہا تھا۔ حنین کی مسکراہٹ سے مٹتی گئی، آنکھوں میں گہرا کرب جانے لگا۔ علیشہ کو، اور جو سنا تھا بتاتی گئی۔ وہ دوسری جانب بالکل خاموشی سے سنتا گیا، یہاں تک کہ حنین کو لگا وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ ہاشم بھائی کچھ تو بولیں۔ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ حنا کا دل ڈوبنے لگا جیسے نیلے پانیوں میں بحری جہاز ڈوب جاتا ہے۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کو افسوس ہے؟ کہ آپ کو ذرا سا بھی افسوس نہیں؟ اس کی آواز بھرا گئی، مگر ہاشم نے فون رکھ دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ حنا کے لیے آئیفل ٹاور بن گیا۔ کیونکہ اس نے چند منٹ انتظار کیا کہ وہ کال بیک کرے گا، مگر نہیں، کوئی کال نہیں آئی۔ اس سے نہیں معلوم تھا کہ اب اگلے 1.5 سال وہ اس سے سوائے دور دور سے خاندانی تقریبات میں ملنے کے بالکل نہیں مل پائے گی۔ اور یہ بھی کہ دوبارہ وہ ہاشم سے فون پہ بات 1.5 سال بعد تب کرے گی جب وہ امتحانی مرکز میں چیٹنگ کرتی پکڑی جائے گی۔ اگر ہم سب کاہن ہوتے تو زندگی کا سارا تھرل ہی ختم ہو جاتا۔ خود کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں یار لوگ، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ چھوٹے باغیچے والے گھر سے قدرے فاصلے پہ مین روڈ پہ موجود وہ شاپ اس وقت رینوویشن کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اندر مستری مزدور لگے تھے، پینٹ کی مہک، لکڑی اور سیمنٹ کا جا بجا بکھراوا، چیزوں کی اٹھا پٹخ۔ ندرت اس شاپ کو چھوٹا سا ریسٹورانٹ بنانے کی تیاریوں پہ نگرانی کر رہی تھی، ساتھ ہی گاہے بگاہے کونے میں رکھی میز کی جانب بھی دیکھ لیتی، جو آج 1.5 سال بعد ریسٹورانٹ کی مرکزی سٹنگ ایریا میں شامل تھی، جہاں سعدی کے ساتھ ہاشم کی بیوی بیٹھی تھی اور وہ خاموشی سے اس کو سن رہا تھا۔
ندرت اس طرف نہیں گئی تھی۔ سعدی نے بتایا تھا کہ فارس کے کیس کے سلسلے میں اسے شہرین سے کوئی کام تھا، تفصیل کو رہنے دیں، اور ندرت نے پھر پوچھا نہیں۔ شہرین ہاتھ باہم پھنسائے وقفے وقفے سے شانے جھٹک کر اور ابرو اچکا کر مدھم بول رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ ہاشم بھائی سے اتنی عاجز ہیں۔ اتنی دیر سے بتا رہی ہوں کس طرح وہ مجھے ٹارچر کرتا ہے، شک کرتا ہے، مارتا ہے، اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ مجھے عاجز نہیں آنا چاہیے؟ ناگواری سے چٹخ کر بولی۔ سعدی نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ تو اب کیا آپ ان سے انتقام لینا چاہتی ہیں؟ وہ بھی لوں گی، اپنے اوپر کیے گئے ایک ایک ظلم کا حساب لوں گی، لیکن ابھی میں کسی اور کام کے لیے آئی ہوں۔ میں ہاشم بھائی کا دوست ہوں، ان کے خلاف آپ میری مدد لیں گی، اتنا اعتبار کیسے ہے مجھ پہ؟ میرے تمام آپشنز میں تم سب سے زیادہ بھروسے کے قابل لگے مجھے۔ کسی پروفیشنل کو ہائر کیا تو وہ ہاشم کو بتا دے گا یا مجھے بلیک میل کرے گا۔ سو اس کا مطلب ہے آپ سے کچھ غلط ہوا ہے۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے شہرین کو دیکھا۔ اس کا رنگ بدلا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک مسئلہ ہے جس میں مجھے ہاشم پھنسا سکتا ہے۔ اب تک تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہے۔ اور اندازہ تو سعدی کو ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے اتنی لمبی رام کہانی صرف اس لیے سنائی تاکہ وہ جو آگے بتانے جا رہی ہے اس میں وہ خود بے قصور لگے۔ خیر وہ سنتا گیا۔ ہماری طلاق کے بعد بچے کی کسٹڈی مجھے چاہیے اور مجھے ہی ملے گی، لیکن اگر ہاشم کو میرے بارے میں کچھ بھی برا معلوم ہوا تو وہ سونے کو مجھ سے چھین لے گا۔ میرے کزن والی بات پرانی ہو گئی اور دب گئی، اب ایک اور مسئلہ ہے۔ کہتے کہتے وہ ذرا رکی، بالوں میں ہاتھ پھیرا، انگلیاں مروڑی۔ آپ سے کیا ہوا ہے؟ گولف کلب میں کچھ عورتیں کارڈز کھیلتی ہیں، آئی سویر میں ان میں شامل نہیں تھی۔ میرا مطلب ہے وہ صرف ایک کارڈز گیم تھی، مگر میں نے کافی کچھ لوز کر دیا اس میں۔ اوکے، پھر؟ ان کے پاس کوئی رجسٹر، کوئی کمپیوٹر کارڈ نہیں ہوتا۔ میں نے سارا پیسہ بعد میں پورا کر دیا، مگر اس شام کی CCTV فوٹیج ان کے کمپیوٹرز میں ہے، اور اگر کلب میں کبھی کسی نے وہ ہاشم کو دے دی، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرتے، مگر میں رسک نہیں لینا چاہتی۔ ہاشم کو نہیں معلوم میں کتنی بڑی رقم ہاری تھی، اس کو رقم سے فرق نہیں پڑتا، مگر ہاشم کاردار کی بیوی گیمبلنگ کرتی ہوئی دکھائی دے، یہ ایک سکینڈل ہے، اس کی کتنی بدنامی ہوگی، اور کوئی بھی سکینڈل مجھے میری بچی کی شکل دیکھنے سے تاعمر محروم کر سکتا ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ تم اور تمہاری بہن ان چیزوں میں اچھے ہو، کلب کے ریکارڈ سے اس دن کی فوٹیج غائب کر دو، میں تمہیں کچھ بھی دینے کو تیار ہوں۔ اپنی بہن کو ایسے کلب میں لے کر نہیں جانے والا، سو میری بہن کا نام آئندہ اس معاملے میں نہیں لیں گی آپ، مگر آپ کا کام کر دوں گا، ڈونٹ وری۔ کیسے کرو گے؟ وہ متعجب ہوئی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ویسے ہاشم بھائی جیسے شاطر آدمی کو دھوکہ کیسے دے لیتی ہیں آپ؟ ہر شخص کی ایک کمزوری ہوتی ہے، اس کی بھی ہے۔ اسے لگتا ہے جن لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، جیسے اس کی فیملی، جیسے کبھی میں تھی، اور جیسے اب تم ہو۔ وہ تم سے سچ میں بہت محبت کرتا ہے، کہتا نہیں ہے، مگر اسے تم شیرو کی طرح ہی پیارے ہو۔ سعدی نے سر جھٹکا۔ شہرین گہری سانس بھر کر پیچھے کو ہو بیٹھی، چہرے پہ آئے بال پرے ہٹائے۔ اور تم جواب میں کیا لوگے؟ آپ کو ہاشم بھائی سے ان کے تمام ظلم و ستم کا بدلہ لینا ہے نا؟ تو بس اس وقت کا انتظار کریں جب ہم مل کر یہ کام کر سکیں۔ شہرین نے الجھن سے اسے دیکھا۔ تم تو ہاشم کے دوست ہو، ایسا کیا ہوا تم دونوں کے درمیان؟ وہ مسکراتی ہوئی کرسی دھکیلتا اٹھا۔ آپ کے برعکس میرے آپشنز میں سب سے کم قابل اعتبار آپ ہیں۔ شہرین نے شانے اچکائے، وہ سعدی کی ہر بات سننے پہ مجبور تھی۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور یہ پاس چل رہا ہے اور شکر سے سعدی کو پتہ چل گیا ہے، لیکن وہ بھی کسی کو بتا نہیں رہا، اس کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک کر رہا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور کیا ہوا؟ حنین تو کچھ زیادہ ہی اسمارٹ ہے یار، اس نے شیرو کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسمارٹ ہونا ٹھیک ہے، لیکن ہر کسی کا اسمارٹ ہونا، ایک سے بڑھ کر ایک ہے سارے انٹیلیجنٹ، یہ مجھے چیز تھوڑی سی نا آف لگتی ہے۔ مطلب سارے کے سارے ہی ذہین، جواہرات بھی ذہین ہے، ہاشم بھی ذہین ہے، زمر بھی ذہین ہے، فارس بھی ذہین ہے، حنین بھی ذہین ہے، سعدی بھی ذہین ہے، اور کچھ زیادہ ہی ہو گئے نا بھائی، اتنا زیادہ ذہانت میں برداشت نہیں کر پاتی۔ خیر اب ہیں تو ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم بھی بادام کھائیں گے، ہم بھی ذہین ہو جائیں گے۔ رکھیں دعاؤں میں یاد، اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات، اللہ حافظ۔